اور جو چیز میں نے اوور ایئرس دیکھی ہے وہ یہ کہ لوگ جب اس فیلڈ میں آتے ہیں، یعنی whether they become NLP practitioners or life coaches or hypnosis practitioners, they come up with wrong assumptions. اور ان میں سے wrong assumptions میں سے ایک wrong assumption یہ ہوتی ہے، they think کہ کوئی دوسرا جو ہے وہ میرے ذہن سے پروگرام کر دے. So even when you're working as a coach, you will come across people who come up with this idea کہ ان کے دماغ کو آپ این ایل پی کے ذریعے یا ہپنوسس کے ذریعے آپ پروگرام کر دیں گے، اینڈ ونس دیٹ از پروگرامڈ دین بس چیزیں خود ہونے لگیں گی. دس ہیز نیور ورکڈ، دس نیور ورکس، دس ول نیور ورک. یہ بائی دا وے ایگزیکٹ وہ مینٹالٹی ہے جو ہمارے ہاں آتی ہے کہ جی میرے پیر صاحب مجھے تعویذ دے دیں، وہ میں یہاں بازو پہ باندھوں، ایک تعویذ میں اپنے دفتر میں لٹکا لوں، بس میرے پاس پیسے برسنے لگے. It doesn't work that way. It has never worked that way. It will never work that way. Okay? لیکن جیسے جواریوں کے ساتھ ہوتا ہے نا، جب جوئے کی لت کیسے لوگوں کو پڑتی ہے کہ جب وہ جوئے میں کھیلتے ہیں اور تھوڑا سا جیتتے ہیں تو وہ لگتے ہیں دس از ہاؤ آئی میک منی، اینڈ دین دے گیٹ انٹو دوز تھنگس. تو انیشلی جب لوگ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئیں اور اگر ان کو کسی کے پاس جا کے وہ ذہن میں ان کے لگے کہ کسی نے میرے دماغ کا پروگرام کر دیا ہے، برین لائکس سملیرٹیز. اوکے، اینڈ برین سملیرٹیز کو، اس کو جب وہ سملیرٹیز لگتی ہیں تو وہ لگتا ہے کہ اوکے ناؤ دس از ورکنگ آن می. ہاویور جو کنڈیشننگ کئی سال کی ہماری زندگی میں ہوئی ہوئی ہے، ہم it's like my understanding is کہ چینج کرنا بہت آسان ہے. We change every day, by the way. There is this funny saying, somebody says, I can quit cigarette. I just quit a cigarette ago. Okay, so people can quit every day. I quit, but they restart because جو دماغ کے اندر ہمارے previous programming ہے it takes over. لوگ ایکسرسائز اسٹارٹ کرتے ہیں، چند دن کرتے ہیں and they stop, and then they never build muscles. لوگ کوئی ڈائٹ سٹارٹ کرتے ہیں، do it few days and then they stop. کوئی کتاب پڑھنا شروع کرتے ہیں، they start with excitement and then they stop. جب وہ لوگ سٹاپ کرنا شروع کرتے ہیں ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو سائیکک انرجی ہوتی ہے وہ اس چیز میں ہک رہتی ہے، یعنی ہمیں ایٹ سم ویئر ان دا بیک آف آور مائنڈ وی ہیو دس، میں نے یہ کام کرنا ہے اور میں نے کیا بھی نہیں ہے، میں کر بھی نہیں رہا ہوں یا رہی ہوں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی آر ہوکڈ ود دس آئیڈیا کہ میں نے یہ کتاب پڑھنی ہے، کہ یہ کورس کمپلیٹ کرنا ہے، یہ چیز فلانی کرنی ہے، اینڈ وی اسٹے ہوکڈ ود دیٹ. سو سم آف آور انٹرنل ریسورسز، ہماری جو انرجیٹک ریسورسز ہوتے ہیں، دے اسٹے ہوکڈ ود دیٹ. اور جب ہم بہت ساری ایسی چیزیں کھول لیں، بہت سارے ایسے اپنے لیے ڈپارٹمنٹس کھول لیں اور ان کے ساتھ ہم اپنے آپ کو انگیج رکھیں وداؤٹ فنشنگ دیم، ہماری جو انرجی ہوتی ہے وہ ڈرین ہوتی رہتی ہے. اور ایونچولی پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت ڈرین فیل کرنے لگتے ہیں اور ہمیں افسوس یہ ہوتا ہے کہ میں نے تو اتنی کتابیں لی، میں نے تو اتنے کورس کیے مگر مجھے کوئی فائدہ، الٹا میری تو زندگی میں آ گیا. یو آر رائٹ، ایسا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز ہم نے چیزوں کو اسٹارٹ تو کیا مگر ہم نے کمپلیٹ نہیں کیا. یہ ایسا ہے کہ فرض کرو کہ کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ تھا، اس نے سوچا اچھا چلو یہاں پہ 20,000 ادھر لگا دیتا ہوں، 25 اس میں لگا دیتا ہوں، 15 ادھر لگا دیتا ہوں، تھوڑے 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 کر کے انہوں نے پیسے اپنے کئی جگہوں پر انویسٹ کر دیے. مگر جہاں پر بھی انویسٹ کیے تھے اس انویسٹمنٹ میں، اس بزنس میں جو کرنا تھا، جو اس پہ فالو اپ کرنا تھا، انہوں نے اس کے اوپر نہیں کیا. تو اس کو یہ فیل ہوگا کہ میں نے تو اتنی جگہ پہ انویسٹ کر دی، میرے ریٹرن کچھ بھی نہیں آیا، بیکاز دے اسٹارٹیڈ ود دا رانگ آئیڈیا کہ میں جو انویسٹمنٹ میں نے کی ہے خالی انویسٹمنٹ کرنے سے آ جائے گا. اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے کچھ پرنسپلز کام کرتے ہیں اور ان پرنسپلز میں سے دیکھو ہم ایک بہت بڑی غلط فہمی میں رہتے ہیں. اب ہم سب جانتے ہیں اٹس لائک ہم اگر آج مکہ مدینہ جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، تو ہم جب مکہ اور مدینہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں زبردست وہاں پہ بلڈنگز نظر آتی ہیں، بہترین مساجد نظر آتی ہیں. مسجد نبوی میں جاتے ہیں، حرم میں جاتے ہیں، ہمیں اتنی خوبصورت، اتنی اچھی، اور پھر ہم سب کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ یہاں دیکھو اتنی برکت ہے. نا
دا فیکٹ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اس کی برکات ہیں، دس از ٹرو، دیر از نو کوشچن اباؤٹ دیٹ. دس از 100% ٹرو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بے حساب برکت دی. ہاؤ ایور isn't it the part of it that's an incomplete picture when we see, because اگر آپ غور کرو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو آج سے 100 سال پہلے بھی تھی، تو 1300 سال سے عرب کے حالات مختلف کیوں نہیں تھے؟ آج آپ کو کیوں نظر آتے ہیں؟ ایون وہ لوگ جو آج سے 50-60 سال پہلے اس خطے میں گئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے رہنا شروع کیا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ریگستان تھا. مجھے یاد ہے میرے اٹس لائک ہمارے ماموں تھے ایک رشتے کے، انہوں نے 1957 میں حج کیا تھا. تو وہ کہتے تھے کہ جی حج اس وقت تو اتنا مشکل، پانی کے جہاز میں جاتے تھے کہ 3 مہینے کا کی مسافت ہوتی تھی، وہاں جانے کے بعد پھر ریگستان سے واک کر کے جانا. Then it was like it was an ordeal. It was really a big thing. لیکن آج آپ جاتے ہیں تو ٹرین میں بیٹھ کے یہاں جہاز سے اترتے ہیں، مکہ سے آپ جدہ سے یا مدینہ سے آپ کے لیے ٹرین ہے یا بسز ہیں اور ہائی ویز کے اوپر آپ سفر کرتے ہیں. کیسے ہو گیا؟ مکہ میں اتنی عالی شان عمارتیں کہاں سے اچانک آ گئیں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اچانک سے ایک ڈفرینٹ انداز میں ہو گئی، کام کرنے لگی. لیکن اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے اللہ کی سنتوں کو نہیں بدلتا. کیوں نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ آپ کو اس لیے نظر آ رہی ہیں کیونکہ وہاں پر انسانوں نے کام کیا ہے، انسانوں نے پلاننگ کی ہے، انسانوں نے بلڈنگز بنائی ہیں، انسانوں نے کھدائی کی ہے، انسانوں نے کنسٹرکشنز کی ہیں. جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ تمام کنسٹرکشن وہ انسانوں کی ہوئی ہے. وہ مسجد جس کو آج آپ دیکھ کر بہت جذباتی ہوتے ہیں، ایموشنل ہوتے ہیں، اس مسجد کو انسانوں نے تعمیر کیا ہے. وہ سڑکیں، وہ تمام آسائشیں، وہ تمام آپ کو ٹھنڈے کولر کے اندر آب زمزم پینے کو ملتا ہے، وہ انسان لا کر رکھتے ہیں وہاں پر. یہ سارا کام انسانوں نے کیا ہے. So there's a point یہاں پر کہ ہم خالی اس غلط فہمی میں ہو کہ لائک کہ برکت جو ہے وہ خود بخود ہو جائے گی کسی کام میں. It doesn't work that way. اللہ تعالیٰ جب انسان خود کام نہ کرے تو اس میں کوئی ریزلٹس کو نہیں دیتا. کبھی معجزانہ طور پہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن we have to do our part. Look around anywhere in your life, you will see that. آپ کے گھر میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ لان ہو، اس لان پہ آپ کو کام کرنا ہوگا. جنگلی درخت خود بخود نکلیں گے، کانٹے دار درخت خود بخود نکلیں گے. سو ان ایگزیکٹلی دا سیم وے جب ہم NLP، ہپنوسس، لائف کوچنگ، ان میں سے کسی بھی چیز کی بات کرتے ہیں، وی ہیو ٹو ڈو آور پارٹ.